بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عاصم نثار غیاثی۔ چند روز قبل ایک عجیب رپورٹ آئی تھی کہ پنجاب فارنزک لیبارٹری نے خیبر پختونخوا پولیس کی طرف سے بھجوائی گئی رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ سہیل آفریدی، تیمور جھگڑا، کامران بنگش اور ساتھ میں ایک چند اور نام تھے، ان کے متعلق یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ عرفان سلیم کہ یہ لوگ جو ریڈیو پاکستان پشاور پہ حملہ ہوا تھا 9 مئی کو، اس میں یہ لوگ موجود تھے اور ان کی موجودگی پائی گئی ہے۔ یہ ایک خبر آئی تھی، لیکن اگلے روز ایک اور خبر آئی کہ جو ATC کورٹ ہے اس نے یہ رپورٹ نامکمل قرار دے کے واپس بھجوا دی، یعنی رپورٹ پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا۔ اس رپورٹ کو لے کے ایک بھرپور طریقے سے ایک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پروپیگنڈا شروع ہو گیا وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے خلاف اور PTI کی دیگر رہنماؤں کے خلاف، اور ان کو کہا جانے لگا کہ یہ لوگ 9 مئی کے ریڈیو پاکستان پشاور پر ہونے والے حملے میں براہ راست ملوث تھے اور ان کے ثبوت آ گئے ہیں۔ لیکن اس کے جواب میں پھر خاص طور پر جو ایک وضاحت کی تیمور سلیم جھگڑا صاحب نے، وہ سننے کے لائق تھی، اور اس ایک وضاحت نے غالباً پورا بیانیہ اڑا کے رکھ دیا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے مخصوص انداز میں سوشل میڈیا پہ ایک طوفان برپا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، شاید سہیل آفریدی کے خلاف ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو وضاحت آئی ہے اس کے مطابق کہ ہمارے خلاف، یہ تیمور سلیم جھگڑا کے مطابق کہ ان کے خلاف سوشل میڈیا پر جو مہم جاری ہے وہ حقائق کے برعکس گمراہ کن اور کردار کشی پر مبنی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ نہ صرف یہ کہ مرکزی مقدمہ پہلے ہی ختم ہو چکا ہے، یہ بھی سننے کی لائق چیز ہے کہ مرکزی مقدمہ پہلے ہی ختم ہو چکا ہے، بلکہ جس FIR کا حوالہ دیا جا رہا ہے اس میں ان کا نام تک شامل نہیں۔ پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ مرکزی مقدمہ پہلے ہی خارج ہو چکا، مکمل بریت بیان کے مطابق پشاور میں 9 اور 10 مئی 2023 کے واقعات سے متعلق مرکزی مقدمہ ٹرائل کے بعد خارج ہو چکا۔ عدالت نے ملزمان کو بری کرتے ہوئے استغاثہ کے موقف کو کمزور اور ناقابل اعتبار قرار دیا۔ ان کے مطابق فیصلہ پڑھا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ کیس کدھر کمزور بنیادوں پر قائم کیا گیا تھا۔ کیس ہی ختم ہو چکا ہے، مرکزی مقدمہ بھی ختم ہو چکا ہے، اور اب فارنزک لیبارٹری کی رپورٹ آ رہی کہ جی فلاں وہاں پہ موجود تھے۔ کچھ عجیب سی صورتحال ہے۔ ریڈیو پاکستان FIR 221 نامزدگی نہیں، ٹرائل مکمل۔ ریڈیو پاکستان سے متعلق FIR نمبر 221 کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ نہ تو وہ تیمور سلیم جھگڑا اس FIR میں نامزد ہیں اور نہ ہی کسی ضمنی چالان میں ان کا نام شامل کیا گیا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ مقدمہ پہلے ہی دن ٹرائل کے مرحلے سے گزر چکا ہے، اور ان کے علم کے مطابق کامران بنگش، عرفان سلیم اور وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی بھی اس کیس میں نہ تو نامزد ہیں نہ ہی ان کے خلاف تحقیقات ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر 2.5 سال بعد اچانک سوشل میڈیا پر میڈیا ٹرائل شروع کیا جا رہا ہے اور بے ترتیب ویڈیوز کو بطور ثبوت پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ کسی سنجیدہ قانونی کارروائی کے بجائے فلمی کہانی محسوس ہوتی ہے۔ ویڈیو اسکرین شاٹس کا کیس سے کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے اپنے جو ایکس پہ بیان ہے اس میں یہ بھی کہا کہ گردش کرنے والے اسکرین شاٹس اور ویڈیوز کا ریڈیو پاکستان کیس سے تعلق نہیں، اور ان کے مطابق پنجاب لیب محض ویڈیو کی صداقت یا عدم صداقت پر رائے دے رہی ہے، نہ کہ کسی مخصوص مقدمے سے ان کا ربط ثابت کر رہی ہے۔ یہ بڑا اہم قانونی پوائنٹ ہے۔ ان کے مطابق ان کے حوالے سے پیش کیا جانے والا پہلا ویڈیو اسکرین شاٹ نہ پشاور میں ریکارڈ ہوا نہ 10 مئی کا ہے۔ یہ ویڈیو 9 مئی کے اسلام آباد میں عمران خان کی گرفتاری کی مذمت پر مبنی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جان بوجھ کے ایک ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ بھی پھر ہم آپ کو بعد میں بتاتے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بلا وجہ وزیر اعلیٰ اور دیگر افراد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا ہے کہ یہ مہم وزیر اعلیٰ اور ان کے دیگر افراد کے خلاف کیوں چلائی جا رہی ہے جنہیں نہ کبھی اس کیس میں نامزد کیا گیا اور نہ ہی ان سے تفتیش ہوئی۔ ان کے بقول یہ ایک منظم کردار کشی کی کوشش ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو کوئی بھی اس معلومات کو ہتکامیز انداز میں استعمال کرے گا اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ یہ بیان واضح ہے کہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے کہ جب سوشل میڈیا پر پرانی ویڈیو اسکرین شاٹس کو بنیاد بنا کر نئی بحث چھیڑی جا رہی ہے، جبکہ قانونی ریکارڈ کے مطابق متعلقہ مقدمات میں نامزدگی اور شواہد کا فقدان واضح ہے۔ یہ ایسی ایک کوشش نظر آ رہی کہ جیسے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے خلاف ایک گھیرا سا بنایا جا رہا ہے
تاکہ ان پہ پریشر ڈالا جائے، ان کو روکا جائے یا ان کو ڈی سیٹ کیا جائے۔ لیکن لگتا ایسا ہے کہ یہ جن بنیادوں پر یہ چیزیں چلائی جا رہی ہیں وہ اتنی کمزور اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں بھونڈے انداز میں پیش کی گئیں کہ اب اگلے چند دن میں شاید یہ چائے کی پیالی میں ایک طوفان ثابت ہوگا اور کچھ بھی نہیں، لیکن اس سے ظاہر ہے نفرتیں بڑھیں گی اور یہ سب سے خطرناک بات ہے۔ خدا حافظ۔